یہ شب عاشور عام رات نہیں ہے. روز عاشور ازل سے لکھا گیا تھا اور یہ تمام واقعات روز عاشور ہی کو پیش آنے تھے، جس کی پیشن گوئی رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما گئے تھے. امیر المؤمنین بھی بارہا بتا گئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا. نہیں معلوم تھا تو اعداء کو اس بات کا علم نہیں تھا. یہ جو مہلت لی گئی ہے یہ در حقیقت انسانیت کو مہلت دی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رات حسین اور اصحاب حسین نے بیدار رہ کر تمام انسانوں کو بیدار کیا ہے. یہ رات درس کی رات ہے، یہ رات عظمت کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. اس رات میں حسین ابن علی جس کا ہر عمل ہر روز و شب میں جو بھی عمل کرے وہ عبادت ہے، وہ اس رات کو عبادت کے لیے اختیار کر رہا ہے. اور یہ خصوصی عبادت جو حسین کی قیادت میں 72 نے انجام دی اور 72 کے ساتھ ان مخدرات نے بھی انجام دی، ان بچوں نے بھی انجام دی، شہداء نے بھی، اسراء نے بھی، باقی ماندہ جو افراد تھے انہوں نے بھی، غلاموں نے بھی، آقاؤں نے بھی، شہزادوں نے بھی، شہزادیوں نے بھی، سب نے مل کر ایک ایسا گلستان سجایا ہے دشت کرب و بلا میں، عبادت خدا کا، تقرب الی اللہ کا، گریہ و زاری کا، فتح کی امید میں، فتح کے یقین کے ساتھ. یہ معلوم تھا کل قربانی کا دن ہے، لیکن اس قربانی سے کوئی خوف زدہ نہیں تھا. اگر کوئی خوف تھا تو یہ تھا کہ قربانی میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اس قربانی میں کون سبقت حاصل کرتا ہے، اس توفیق کے لیے مائیں دعائیں کرتی رہیں. وہ مائیں جو اپنے بچوں کی زندگی کی دعا کرتی ہے، آج کے رات میں وہ ساری مائیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کر رہی ہیں، خدایا کل ہمارے بچے کو بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ حسین پر قربان ہو جائے. خدایا ہمارے بچے کو امام اجازت دے دیں، ہمارا بچہ اس قابل ہو. اور اس ماں نے بھی یہ دعا کی جس کا بچہ ابھی شیرخوار تھا، جو ابھی جھولے پر تھا. اس ماں کی بھی دعا قبول ہوئی، تمام ماؤں کی دعا قبول ہوئی، تمام موجود اصحاب کی دعائیں قبول ہوئی. اور انہوں نے اس رات کو بہت خوشی کے ساتھ گزارا ہے، بہت پرکیف پرمسرت انداز میں گزارا ہے. یعنی وہ جو انسان راز و نیاز کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، اس گریے کی وجہ سے ایک سکون حاصل ہوتا ہے، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہاں نفس مطمئنہ حسین تمام نفوذ 72 کو مطمئن کر رہے تھے. اس رات اس اطمینان کو منتقل کر رہے تھے. اور اس سارے نفوس جب نفس مطمئنہ بن گئے، یقیناً نفس مطمئنہ کے تابع تھے، اس لیے انہیں یہ فضیلت ملی کہ وہ کربلا تک آ سکے اور کربلا میں رہ سکے. یہاں چراغ گل کر کے راستے دکھائے جا رہے ہیں، چراغ خاموش کر کے انہیں جنت دکھائی جا رہی ہے، انہیں اجازت دی جا رہی ہے، بیعت کو اٹھایا جا رہا ہے. معمولاً بیعت اس قسم کی راتوں میں، اس قسم کے حالات میں عہد و پیمان لیے جاتے ہیں، ایسے کام وعدے لیے جاتے ہیں کہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے، اور انعامات کے وعدے کیے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں فتح نصیب ہو گئی تو تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا. یہاں حقیقت حال کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو یہاں شہادت ملے گی، لیکن سید الشہداء کے رکاب میں شہادت ملے گی. سید الشہداء کے رکاب میں جسے شہادت ملے گی اس کا استقبال پھر خود رسول خدا کریں گے، پنجتن اس کا استقبال کریں گے. اور ان تمام شہداء کو تمام مناظر ان کے سامنے مجسم ہو گئے تھے، انہیں نظر آ گئے تھے. یہ جو تلاوت قرآن میں یہ رات بسر ہو رہی ہے، اور کبھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کبھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اصحاب مذاق بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بہت ایک نارمل سی رات، بلکہ میں یہ کہوں یہ شب قدر تھی اصحاب امام حسین علیہ السلام میں. اور وہ فوج جہاں پر فوج ہے، جہاں پر لشکر ہے، جہاں طاقت ہے، جہاں سامان ہے، جہاں اقتدار ہے، وہ سب اضطراب میں ہیں.
جہاں اضطراب ہونا چاہیے تھا وہ اطمینان میں ہے، جہاں اطمینان ہونا چاہیے تھا وہاں وہ سب اضطراب میں ہے۔